الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وقال الله تعالى في مقام آخر لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع من أعطيهن فقد أعطي خير الدنيا والآخرة لسان ذاكر وقلب شاكر وبدن على البلاء صابر وزوجة لا تبغيه كونا في نفسها ولا في ماله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سلام على خير الأنعام وسيدي حبيبي إله العالمين محمد بشير نذير هاشمي مكرم عطوف رؤوف من يسمى بأحمد واجب الاحترام بزرگوں گزشتہ جمعہ کو یہ حدیث بات ہم نے سنی جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عباس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 نعمتیں جس کسی کو مل گئی اللہ کی طرف سے دے دی گئی آپ علیہ السلام فرماتے ہیں فقط اعطی خیر الدنیا والآخرہ اس کو دنیا آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی ان میں سے پہلی نعمت کا تذکرہ ہم نے سنا لسان ذاکر جس کو ذکر کرنے والی زبان مل گئی تو اس کو دنیا کی بھی خیر مل گئی آخرت کی بھی خیر مل گئی کیونکہ یہ زبان اگر ذکر اللہ کے اندر نہیں لگے گی تو کسی کی غیبت میں لگے گی کسی کی چغل خوری میں لگے گی جھوٹ گوئی میں لگے گی بدگوئی میں لگے گی جس میں دنیا کا بھی نقصان ہوگا آخرت کا بھی نقصان ہوگا دنیا میں دشمن بڑھیں گے دنیا کے اندر جو ہے عداوتیں بڑھے گی آخرت کا نقصان گناہ کی شکل میں عذاب جہنم کا عذاب اللہ کی ناراضگی یہ ساری چیزیں اس کو ملے گی اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ زبان اور وہ بھی ذکر کرنے والی مل جاتی ہے کہ وہ زبان ہمیشہ جب رد اللسان رہے گی ذکر کے اندر وہ گناہوں سے بچے گی اس میں دنیا کا بھی فائدہ ہوگا کہ دنیا میں بھی خیر و برکت اس کو حاصل ہوگی اور آخرت کا فائدہ یہ ہوگا کہ جتنا آدمی ذکر کرے گا اتنا اللہ کا ایک خاص قرب اس کو حاصل ہوگا اس میں آتا ہے جو ہمیشہ ذکر کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک خاص قرب اس کو ملتا ہے اس لیے اس کے متعلق طویل گفتگو
گزشتہ جمعہ کو ہم نے کی کہ ذکر کرنے سے کیا کیا فائدے ہیں اور یہ ذکر نہ کرنے کے اور جو ہے زبان کو غلط استعمال کرنے کے کیا کیا نقصانات ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والے اعضاؤں میں سے اگر کوئی عضو ہے تو وہ زبان ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری زبانوں کی جو ہے غلط استعمال کی بنیاد پر سب سے زیادہ جہنم میں نے لوگوں کو دیکھا، اور جانے کا جہنم میں ریزن زبان کا غلط استعمال ہے. اور اس کے برخلاف اگر زبان کو صحیح استعمال کریں تو یہی زبان آدمی کو جنت میں بھی پہنچا سکتی ہے اور اللہ کا قرب بھی دلا سکتی ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر لفظ کہ اعطیہن فقد اعطی خیر الدنیا والآخرہ، لسان ذاکر جس کو دے دی گئی سمجھ لو اس کو دنیا آخرت کی خیر دے دی گئی. اس لیے یہ بھی اللہ سے مانگنے کی چیز ہے کہ اللہ میری زبان کو تیرے ذکر میں اور تیری یاد میں یہ اللہ استعمال کی توفیق عطا فرما، تاکہ جو ہے زبان سے ہمیشہ ذکر ہو، سبحان اللہ کا، الحمدللہ کا، کلمہ طیبہ کا، درود پاک کا. جیسا جمعہ کا دن ہے آدمی کثرت سے درود پاک پڑھے، 300 مرتبہ تو کم سے کم پڑھے، اللہ اور توفیق دے تو اور زیادہ پڑھے. انشاءاللہ تعالیٰ اس درود پاک کے پڑھنے سے قیامت کے دن اللہ کے نبی کا بھی قرب حاصل ہوگا. ان اول الناس بی یوم القیامۃ اکثر علی صلاۃ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ لوگوں میں سب سے زیادہ قریب قیامت کے دن وہ شخص میرے ہوگا جو کثرت سے مجھ پر درود پڑھتا ہو. اللہ کے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی بات ہے کہ لوگوں میں قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک میرے وہی شخص ہوگا جو کثرت سے میرے اوپر درود پڑھتا ہو. اس لیے کثرت سے تو روزانہ ہی پڑھنا چاہیے، لیکن درود پاک جمعہ کے دن اس کا اکثر زیادہ اہتمام کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال ایک نعمت لسان ذاکر ہے کہ اپنی زبان کو ہر وقت ہمیشہ ذکر اللہ کے اندر جو ہے لگائے رکھیں تاکہ ہماری دنیا آخرت کی خیر ہمیں مل جائے. دوسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے قلب شاکر، شکر کرنے والا دل. اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں اتنی ہیں کہ لا تحصیھا، آدمی اس کو کاؤنٹ نہیں کر سکتا، گن نہیں سکتا. اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی انسان کے اوپر ہے. ان نعمتوں کی شکر گزاری پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں کی اضافہ اور اس کی بڑھوتری کا جو ہے وعدہ فرمایا ہے کہ جو آدمی جتنا اللہ کی نعمتوں کی شکر گزاری کرے گا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کی برسات اس کے اوپر برسائے گا. لیکن معاملہ بالکل الٹا ہے. آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتیں جو ہے اس کو اپنے شمار میں نہیں لاتا، اپنے ذہن میں نہیں لاتا، اس کو سوچتا نہیں، بلکہ جو چیز اس کو نہیں دی گئی ہے اور وہ چیز کسی اور کے پاس ہے وہی چیز کو وہ دیکھ کر ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے. کسی کے پاس ذاتی مکان ہے، مثال کے طور یہ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، یار اس کے پاس تو ذاتی مکان ہے، میرے پاس نہ اس کے پاس ذاتی مکان ہے. اس کو مت دیکھو، اس شخص کو دیکھو جس کے پاس پیر نہیں ہے. تیرے پاس تو اللہ نے پیر دیے ہیں. اس شخص کو دیکھو جس کے پاس صحت نہیں ہے، بیماری ہے، تیرے پاس تو اللہ نے صحت دی ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیاوی اعتبار سے، دنیاوی ساز و سامان کے اعتبار سے آدمی اس شخص کو دیکھے جو اپنے سے کمتر ہے، اپنے سے نیچے ہے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ تم کو شکر گزاری کی توفیق ہوگی. دنیاوی اعتبار سے اللہ کے نبی کے الفاظ پر غور کرو کہ دنیاوی نعمتوں میں آدمی اپنے سے اوپر والے کو ہرگز نہ دیکھے، اپنے سے نیچے والے کو دیکھے، تو آدمی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ اللہ تو نے مجھ کو اس سے بہتر بنایا ہے. اللہ تیرا شکر ہے. اللہ تو نے مجھے تو کرائے کا مکان دیا ہے، بیچارے لوگ جن کے پاس تو رہنے کے لیے مکان نہیں ہے فٹ پاتھ پر سوئے ہوئے ہیں. اس کو دیکھے تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہوگی.
اور دینی اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی اپنے سے اونچے درجے کے عبادت گزار کو دیکھے، اونچے درجے کے عبادت گزار کو آدمی دیکھے کہ بھئی جو میرے سے زیادہ عبادت کرنے والا ہے، دینی اعتبار سے جو میرے سے زیادہ مکمل شریعت کا، سنت کا، معاملات کا، معاشرت کا، اخلاق کا پابند ہے، اس کو دیکھے تو پھر آدمی کیا کرے گا؟ نعمتوں کی جو ہے اس کے اندر اور عبادت کا شوق پیدا ہوگا۔ وہ یہ نہ دیکھے کہ بھائی میرے سے کم تر کو، کہ میں تو فرض بھی پڑھتا ہوں، ارے وہ تو فرض بھی نہیں پڑھتا ہے، اس کو نہ دیکھے، ورنہ عبادت میں کمی آئے گی۔ عبادت میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھے تو عبادت میں اضافہ ہوگا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے ایڈوائز ہے، آپ علیہ السلام کی خیرخواہی ہے کہ آدمی کو اس طرح کی باتیں بتا کر گئے کہ جس سے زندگی بھی پرسکون بنے گی، آخرت بھی پرسکون بنے گی۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب شاکر، شکر کا حقیقی معنی یہ ہوتا ہے کہ آدمی دل سے اللہ کا شکر ادا کرے۔ ایک زبان سے آدمی کھانا کھاتا ہے، پانی پیتا ہے، الحمدللہ کہتا ہے، یہ بھی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ ان یحمدہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتے ہیں، اس بندے سے خوش ہوتے ہیں جو کھانا کھاتا ہے اور اس کے اوپر الحمدللہ کہتا ہے۔ او یشرب شربۃ فیحمدہ علیہا، اور پانی کا ایک گھونٹ پیتا ہے اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ لا یرضی عن العبد، اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں، اس بندے سے خوش ہوتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ تو دیکھو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا، پانی پینے کے بعد الحمدللہ پڑھنا، یہ بھی اتنی بڑی سنت ہے اور اتنی بڑی عبادت ہے کہ اس الحمدللہ کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے خوش ہو جاتے ہیں، اور اللہ جس بندے سے خوش ہو جائے تو اس کی تو دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ لیکن ہم جو ہے ذکر نہ کرنے کی بنیاد پر اتنے غافل ہو گئے ہیں کہ ایک لقمہ کھانے پر الحمدللہ نہیں، پورا کھانا کھا لینے کے بعد بھی، کھانے کے بعد بھی دعا یاد نہیں رہتی، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بھی یاد نہیں رہتا ہے، پانی پینے کے بعد، شربت پینے کے بعد، لسی پینے کے بعد، ٹھنڈا پینے کے بعد الحمدللہ کہنا بھی یاد نہیں رہتا ہے۔ ہم اتنی غفلت کے اندر پڑ گئے۔ حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ لا یرضی عن العبد ان یأکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا، کھانا کھائے اس پر الحمدللہ کہ اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کا ایک دیکھو عجیب و غریب نسخہ، آدمی کھانا بھی کھاوے اور اللہ کو راضی بھی کر لے، آدمی پانی بھی پیے اور اللہ کو راضی بھی کر لے۔ اس لیے آدمی شاکر جو بندہ ہوتا ہے، شکر کرنے والا جو بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کی نعمتوں کو استعمال بھی کرتا ہے، اور دنیاوی تمام چیزوں کو جو ہے نعمتوں کو استعمال کر کے جب اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو وہ اللہ کا جو ہے پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے، پسندیدہ بندہ۔ اس لیے ایک اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک عمل، ایک نسخہ یہ بھی ہے کہ آدمی ہر وقت اپنی اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر گزاری کرے۔ حضرت مولانا ابرار صاحب دنیوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے لکھا ہے کہ بھئی دیکھو شکر کا حقیقتاً جو شکر کا تعلق ہے وہ دل سے ہے۔ زبان سے جو شکر ادا ہوتا ہے یہ بھی دل کی ایک ترجمانی ہے، یہ بھی شکر کی ایک قسم ہے، لیکن حقیقت میں شکر جو ہوتا ہے وہ دل سے ہوتا ہے۔ دل سے ہونے کا مطلب یہ ہے آدمی کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہے، یہ بھی شکر ہے، لیکن ابھی شکر مکمل نہیں ہوا۔ شکر مکمل کب ہوگا؟ کہ کھانا کھانے کے بعد جو کھانے سے بنی ہوئی طاقت ہے، جو اس کو انرجی آئی ہے، اب اس انرجی کو وہ اللہ کی عبادت میں استعمال کریں۔ اس صحت کو، کھانا کھانے کے بعد جو اس کو میسر ہوئی ہے، اس صحت اور اس طاقت کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذکر اطاعت میں جو ہے استعمال کرے، یہ ہے حقیقتاً شکر۔ یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہا اور اس سے بننے والی انرجی کو اللہ کی معصیت اور نافرمانی میں استعمال کیا۔ اس سے کیا ہوتا ہے
دھیرے دھیرے نعمتیں سلب ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر ایک بادشاہ ہے, وہ بادشاہ کسی کو جو ہے 1,00,000 روپے دے دے, 1,00,000 رین دے دے. اب جب دیا جس کو, وہ جو بادشاہ کو کہتا ہے کہ بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, دیکھو زبان سے شکریہ ادا کر رہا ہے, لیکن وہی بادشاہ کے دیے ہوئے 1,00,000 کو بادشاہی کی مخالفت میں لگاتا ہے, بادشاہی کے خلاف اس کو جو ہے استعمال کرتا ہے, اس کو یوز کرتا ہے تاکہ بادشاہ کی سلطنت ختم ہو جائے, بادشاہ کو یہ تکلیف ہو جائے, وہ کچھ بھی اس کے خلاف اس جو ہے رقم کو اور اس پیسے کو استعمال کرتا ہے. تو کیا دوسری مرتبہ وہ بادشاہ اس کو وہ پیسے دے گا, یا پھر جو دیے ہوئے ہیں اس کے پاس وہ باقی رکھے گا کہ اس کو لے لے گا؟ ظاہری بات ہے جب بادشاہ حقیقت میں تم نے جو ہے شکریہ ادا نہ کیا لیکن اس کے پیسے کو اس کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, تو جو دی ہوئی رقم ہے وہ بھی لے لی جائے گی اور آئندہ نعمت سے تم کو محروم کر دیا جائے گا. ٹھیک اسی طریقے پر اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو ہم استعمال کرتے, اللہ کے دیے ہوئے روپے کو, اللہ کی دی ہوئی پراپرٹی کو, اللہ کی دی ہوئی بینک بیلنس کو اللہ نے ہم کو دیا الحمدللہ, اور پھر اس کو پھر جو ہے گناہ میں استعمال کرتے ہیں. بادشاہ کو تو معلوم ہو تب وہ لے گا, اللہ کو تو سب معلوم ہے کہ تم جو ہے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو کہاں کہاں استعمال کرتے ہو, اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتے ہو یا اس کی اطاعت میں استعمال کرتے ہو. تو کیا تمہارا خیال ہے جب دنیاوی بادشاہ وہ نعمتوں کو لے لے گا, اس کے خبر پڑنے کے بعد, اس کو معلوم ہو جانے کے بعد, تو کیا تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہاری جو ہے کرتوتوں کا, تمہاری اس دی ہوئی نعمتوں کی ناقدری کا علم نہیں ہے؟ اللہ تو حلیم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ سب کچھ معلوم ہو جانے کے بعد تم کو ڈھیل دیتا ہے کہ پھر بھی بندہ جو ہے آج نہیں, کل نہیں, پرسوں نہیں, میرے پاس آ جائے, اور پھر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جائے. اللہ تو ڈھیل دیتے, لیکن پھر جب بندہ برابر لگاتار نعمتوں کی ناقدری کرتا رہتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں میں اس کو استعمال کرتا رہتا ہے, ایک وقت آتا ہے ان عذابی لشدید, خدا کا جب عذاب آتا ہے وہ بڑا سخت ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں جو عذاب دیتے ہیں نا وہ بھی ہماری خیر خواہی میں ہوتا ہے. قرآن میں وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. ہم تم کو دنیاوی پریشانیوں میں مبتلا کرتے, حالات اور مسائل تمہارے اوپر ڈالتے آخرت کے عذاب سے پہلے. کیوں؟ تاکہ تم ہماری طرف لوٹ آؤ. جو گنہگار ہے وہ گناہوں سے توبہ کر لے, جو کافر ہے وہ اسلام قبول کر لے. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ رجوع کرنے کے لیے, اپنی طرف آنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے حالات بھیجتے ہیں. تو بہرحال اگر نعمتوں کی ناقدری ہوئی, نعمتوں کی ناشکری ہوئی, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نعمتوں کو چھین لیتے ہیں. پھر آدمی کہتا ہے یار ابھی دھندا ہی نہیں ہے, اور دھندا تھا اس وقت تو نے کیا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتیں دی, اس نعمتوں کو تو نے کہاں کہاں استعمال کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں دینا جانتے ہیں وہاں لینا بھی جانتے ہیں. ہاں, اور ایسی کئی جو ہے مثالیں ہیں دنیا کے اندر, قوموں کے اندر. اس سے ہمارے پہلے جو قومیں گزری اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں دی تھی, اتنا مال دیا تھا جتنا مال ہم کو تو دیا بھی نہیں ہے. اتنا مال ان کو دیا تھا, ہم جتنی عمر اللہ نے ان کو دی تھی اتنی عمر اللہ نے ہم کو تو دی بھی نہیں ہے. ہم سے جو ہے کئی گنا زیادہ بڑھ کر عمر ان کو دی ہے. لیکن جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی یہ عمر کی, اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی جب انہوں نے ناقدری کی, اللہ نے ان کو تہس نہس کر ختم کر دیا. ان کا نام و نشان بھی نہ رہا. اپنے آپ کو من اشد منا قوہ کا نعرہ لگاتے تھے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہے. ارے پہاڑوں کو تراش کر ان کے اندر محلات بنا لیتے تھے. وَكَانُوا يَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا, قرآن میں پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر گھر اور محلات بناتے تھے. ایسی طاقتور قوموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تہس نہس کر دیا, تو اس کے مقابلے میں اور آپ تو کیا ہے, ہوا کچھ ہوگا. اس لیے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کی ہم قدردانی کریں. اللہ نے مال دیا ہے, اللہ نے صحت دی ہے, اللہ نے خوبصورتی دی ہے, اللہ نے جوانی دی ہے. یہ ساری نعمتیں
ان نعمتوں کو جو ہے اللہ کی بغاوت میں استعمال نہ کرے. اگر مال بھی آئے فضول خرچی نہ کرے, صحت بھی ہے گناہ نہ کرے, حسن و جمال بھی آئے اس کو زنا کاری میں مبتلا نہ کرے. یہ ساری نعمتیں, اور اس نعمتوں کے متعلق قیامت کے دن سوال ہوگا. اللہ نے جوانی دی ہے, جوانی کے متعلق سوال ہوگا. اللہ نے مال دیا ہے, مال کے متعلق سوال ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بزنس دیا ہے, اس کے متعلق سوال ہوگا. بھئی کہاں سے کمایا, کیسا کمایا. نہیں نکتسب, ہم تو کمانے میں بھی پابند, ہم تو خرچ کرنے میں بھی پابند, کیونکہ ہم مسلمان ہیں, ہم تو شریعت کے پابند ہیں. ہم کسی قسم کی آزادی ہمارے پاس نہیں ہے. ہم تو شریعت کے مطابق کمائیں گے, شریعت کے مطابق خرچ کریں گے. تو شریعت کے مطابق مسلمان شریعت کا پابند ہوتا ہے. وہ تو کمانے میں بھی پابند, خرچ کرنے میں بھی پابند. اس لیے اللہ نے جو مال دیا ہے وہ مال اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس امانت کو ہم جو ہے ضائع نہ کریں, گناہوں میں جو ہے مبتلا نہ ہو جائے, سرکشی میں مبتلا نہ ہو جائے. کیونکہ مال آنے سے, صحت آنے سے, جوانی ہونے سے آدمی کے اندر کبر پیدا ہوتا ہے. آدمی کبر پیدا نہ کرے, تکبر نہ کرے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. جتنا آدمی تواضع اختیار کرتا ہے, جتنا آدمی اپنے آپ کو جھکاتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی جو ہے نوازتے ہیں. ان اللہ یرفع, اللہ تبارک و تعالیٰ بلند کرتے کس کو, من تواضع للہ رفعہ اللہ. اللہ کے لیے جو جھکتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو جھکتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو اور بلند فرماتے ہیں. اس لیے اللہ کی دی ہوئی جتنی بھی نعمتیں ہیں, جتنی بھی نعمتیں ہیں, اس نعمتوں کی ہم قدردانی کریں. اس نعمتوں کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کرے, اور اس کو شریعت اور سنت کے مطابق استعمال کرے. اگر ہم نے اس کو اس کے خلاف کیا, انجام بہت برا ہے, بہت برا ہے. مثال ہمارے سامنے جو کل کروڑ پتی تھے, آج بہت پتی ہو گئے. جن کے پاس جو ہے دولتوں کی انبار لگی رہتی تھی, آج وہ زکاتوں کے مستحق ہو گئے. جن کے پاس بڑے بڑے بزنس تھے, جن کے پاس بڑی بڑی پراپرٹیز تھی, جن کے نام بہت بلند بلند لیے جاتے تھے, آج ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں. آج ان کی اولاد جو ہے بالکل بھیک مانگ رہی ہے. جو اپنے زمانے کے سردار اور اپنے زمانے کے بادشاہ ہوا کرتے تھے, آج جو ہے دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھ کر وہ بھیک مانگ رہے ہیں, ان کے اولاد. اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں دیتے ہیں, اور دینے کے بعد جب اس کی ناقدری ہوتی ہے, ناشکری ہوتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ پھر لیتے ہیں, ایسا لیتے ہیں کہ وہ خود بھی برباد ہو جاتے ہیں, ان کی نسلیں بھی برباد ہو جاتی ہیں. تمہاری تھوڑی کوتاہی, تمہاری تھوڑی غلطی, تمہاری تھوڑی حکم و عدولی, تمہاری اللہ کی تھوڑی نافرمانی, وہ تمہیں تو نقصان کرتی ہے, تمہاری نسلوں کو بھی نقصان کر دیتی ہے. تمہاری نسلیں بھی جو ہے بیچاری پریشان ہو جاتی ہے کہ یہ کیا ہوتے ہیں. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں رحیم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں کریم ہے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے جو ہے غضبناک بھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے جب نافرمانی کی حد پار ہو جاتی ہے, ناشکری کی جب حد پار ہو جاتی ہے, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان عذابی لشدید, ان بطش ربک لشدید, پھر خدا کی جو پکڑ ہوتی ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے. اللہ ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, قلب شاکر, جس کو شکر کرنے والا دل مل گیا, سمجھ لو اس کو دنیا آخرت کی ساری نعمتیں مل گئی. اور نمبر 3 پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, وَبَدَنٌ عَلَى الْبَلَاءِ صَابِرٌ, جس کو صبر کرنے والا بدن مل گیا. دیکھو انسان ہے, دنیا کے اندر حالات مختلف ہوتے ہیں, کہیں جو ہے خوشی کے شامیانے ہوتے ہیں, تو کہیں جو ہے غم کے انبار لگے ہوئے ہوتے ہیں. خوشی اور غمی سے ملا جلا یہ سنگم ہے دنیا. جہاں خوشی ہے وہ جنت ہے, اور جہاں غمی ہے وہ جہنم ہے. حضرت تھانوی نفر اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جنت نام ہی خوشی کی جگہ کا ہے, وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے غم رکھا ہی نہیں. لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما, وہاں کوئی لغو بات بھی تم نہیں سنو گے, نہ کوئی بک بک سنو گے, کوئی گناہ کی بات نہیں. وہاں کیا ہوگا, الا قیلا سلاما سلام, سلامتی سلامتی. اور جہنم کہ وہاں عذاب ہی عذاب, غم ہی غم, پریشانی ہی پریشانی. اور دنیا کہ دنیا کے اندر غم بھی آئے گا, دنیا کے اندر خوشی بھی آئے گی,
ہاں جب غم آئے، حالات آئے، مصیبت آئے، صبر کرو، اور جب خوشی آئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمتیں آئے، شکر کرو۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ ایک جگہ پر گئے، نجران جگہ، وہاں ایک بزرگ کی ملاقات ہوئی جن کی عمر 200 سال کی تھی۔ ان کو پوچھا کہ آپ نے تو دنیا بہت دیکھی، دنیا کو کیسا پایا؟ کہ چند دن خوشی کے، چند دن غمی کے۔ دوام الحال من المحال، دنیا کا حال ایک حال پر رہنا بہت ہی محال ہے۔ کوئی آدمی یہ کہے کہ مجھے پیدائش سے لے کر ابھی تک کوئی غم ہی نہیں آیا، امپاسبل، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اور کوئی یوں کہے کہ مجھے ابھی تک کوئی جو ہے خوشی ہی نہیں آئی، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حالات بھی دیتے ہیں، خوشی بھی دیتے ہیں۔ یہ دونوں چیزیں یہاں پر رکھی ہیں، لیکن ان دونوں چیزوں کی ہدایت اور ان دونوں چیزوں کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا جب بھی حالات آئے، کسی بھی قسم کے حالات، پریشانی ہو، مصیبت ہو، بیماری کی شکل میں ہو، یا پھر جو ہے مال کی کمی کی شکل میں ہو، یا پھر جو ہے کوئی بھی حالات ہو، بچوں کی نافرمانی کی شکل میں ہو، صبر کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر بہت بڑا دے گا۔ حالات تو آئیں گے، اس لیے روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جب پتلا تیار ہوا، ان کا خمیر جو بنایا گیا، ابھی پتلا تیار کرنے کے لیے جو خمیر بنایا گیا اور مٹی اور پانی سے، تو ان کے اوپر، اس خمیر کے اوپر 39 دن تک غم کی بارش ہوئی، اور ایک دن صرف فرحت اور مسرت کی بارش ہوئی۔ اس سے معلوم ہوا کہ آدمی پر حالات زیادہ آئیں گے، مصیبت آئے گی، پریشانیاں آئے گی، بہت تکلیفیں آئے گی، لیکن ان تکلیفوں پر صبر، جب آدمی صبر کرے گا تو کہ اجرہم بغیر حساب، صبر پر اجر، کیونکہ اتنا اجر کہ اس کا کوئی حساب ہی نہیں۔ نماز پر تو اتنا ملے گا، زکوٰۃ پر تو اتنا ملے گا، روزے پر اتنا ملے گا، بھائی صبر پر تو کوئی جو ہے لمٹ ہی نہیں، ان لمٹ ثواب صبر۔ لیکن صبر آدمی ان صبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الصبر عند الصدمۃ الاولیٰ، جب آدمی پر حالات آئے فوراً صبر کر لے۔ اور والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم، وہ لوگ جو اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر کرتے ہیں تو اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر سے نوازتے ہیں۔ یہ نہیں کہ آدمی کو کوئی چارہ کار نہ ہو، کوئی جو ہے سبیل و راستہ نہ ہو اور پھر یوں کہے کہ میں نے صبر کیا، نہیں۔ حالات کسی بھی قسم کے ہو، آدمی صبر کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کو نوازتے ہیں، بہت زیادہ اجر ثواب عطا فرماتے ہیں، اور صبر کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ پھر نعمت بدل بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لیے حالات آئیں گے دنیاوی اس سفر کے اندر، بہت حالات آئیں گے، لیکن آدمی صبر کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو ہے اس وقت ثابت قدمی مانگے، پہلے سے صبر کی دعا نہ مانگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی صبر مانگ رہے تھے، اللہ مجھے صبر عطا فرما، آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بس اللہ العافیہ، بھائی اللہ سے عافیت مانگو، صبر مت مانگو، ہاں لیکن جب حالات آ جائے تو پھر صبر کرو۔ صبر مانگنا نہیں ہے، لیکن حالات پر صبر کرنا ہے۔ مانگنا تو عافیت ہے، بندے کمزور ہیں، اللہ کی طرف سے آنے والی مصائب کو برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے اللہ سے عافیت مانگے، لیکن اس کے باوجود اللہ کی طرف سے کوئی حالات آ جائے تو پھر یہ سمجھے کہ میرے اللہ کی طرف سے ہے، بس مجھے صبر کرنا ہے۔ کیونکہ آدمی یہ تصور کرے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرا اللہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، کیا میری ماں میرے اوپر مہربانی کر سکتی ہے، کیا میرا باپ میرے اوپر شفقت کر سکتا ہے، کیا میرا بھائی میرے ساتھ جو ہے ہمدردی کا معاملہ کر سکتا ہے، جو میرا خدا میرے ساتھ ہمدرد ہے، جو میرا خدا 70 ماؤں سے زیادہ جو ہے مہربان ہے، وہ میرا خدا جو ہے میں اس کی نظر سے غائب نہیں ہوں، میرے پاس جو حالات ہیں یا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، بس مجھے اس حالات پر رکھنا ہے، میں صبر کرتا ہوں۔ اس طریقے پر آدمی صبر کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ دنیاوی نعمتوں سے اور بھی نوازیں گے، اور بھی صبر کی بہت ساری جو ہے فضیلتیں ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ بقیت کی مجلس میں اس کو ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ اس میں سننے سے زیادہ عمل کرنے کی جو ہے توفیق عطا فرمائے۔